الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو تمام ادیان میں سب سے بہتر، اور وہ نبی عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا خاتم، اور ایسی شریعت عطا فرمائی جو تمام شریعتوں سے اکمل، اور ایسا پیغامبر دیا جس نے پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی امانت کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، برائیاں تو ہر سماج میں، ہر معاشرے میں ہوتی ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں خیر اور شر کا مقابلہ نہ ہوا ہو۔ خیر اور شر کا مقابلہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ کسی بھی زمانے میں یہ مقابلہ ختم نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دو ٹھکانے بنائے ہیں۔ کتنے ٹھکانے؟ آخر دونوں کے لائق بھی تو لوگ رہیں گے نا۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ کچھ لوگ جنت میں تو کچھ لوگ کہاں؟ جہنم میں۔ کچھ لوگ خیر کے طالب ہیں تو کچھ لوگ شر کے طالب ہیں۔ کچھ لوگ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، یہ تو دنیا کا حال ہے۔ کچھ لوگ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ گانے سننا پسند کرتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تمام تر برائیاں اور تمام تر نیکیاں ہر زمانے میں رہی ہیں۔ کبھی نیکی کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی برائی کا غلبہ ہوتا ہے۔ دونوں کی دوڑ لگی رہتی ہے۔ لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتائیے کہ سب سے بدترین، سب سے زیادہ گھٹیا گناہ اور پاپ کون سا ہے؟ سب سے گھٹیا، سب سے بدترین پاپ، سب سے برا کام کون سا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ سب سے برا کام، سب سے بدترین کام، سب سے گھٹیا کام کون سا ہے؟ دیکھ لیجئے ادھر سے ایک آواز آئی، ماشاءاللہ، یہ بھی اچھا جواب ہے، یہ بھی اچھا جواب ہے۔ ایک بھائی نے کہا زنا،
دوسرا بھائی بول سکتا ہے سب سے بدترین گناہ چوری، تیسرا بھائی بول سکتا ہے سب سے بدترین گھٹیا گناہ جھوٹ بولنا ہے، سب سے بدترین گناہ چغل خوری ہے نا؟ سب بھائیوں کی الگ الگ رائے ہیں نا؟ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین، سب سے برا، سب سے گھٹیا، سب سے بڑا پاپ کس کو کہا ہے اس دین کے اندر؟ اور تعجب کی بات بتاؤں کہ جس بات کو ہر مسلمان ہمیشہ سنتا ہے، جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے ضرور سنتا ہے، شادی کے پروگرام میں شامل ہوتا ہے ضرور سنتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ اس گناہ کے بارے میں نرم اور لچیلا رویہ رکھتے ہیں، نرم رویہ رکھتے ہیں۔ آج میں اسی کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ پروردگار میری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے، کانوں تک محدود نہ رہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ چوری سے بھی بدتر گناہ کوئی ہے، ڈکیتی سے بھی بڑا گناہ کوئی ہے، اور جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ کوئی ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر خطبے کو اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں اذا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب فرماتے تھے، جب بھی کوئی درس دیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بیان کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اور یہ حروف ادا کیا کرتے تھے، فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بھلا بتاؤ کہ مدینے والے سے بہتر کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بولو، آمنہ کے لال سے بھی بہتر کوئی طریقہ بتانے والا ہے دنیا میں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگو، مکے والوں، مدینے والوں، دنیا والوں، سب کے سب کام کھول کر سن لو، تمہارے لیے نمونہ کوئی اور نہیں، تمہارے لیے آئیڈیل اور اسوہ کوئی اور نہیں، وہی آمنہ کا لال ہے، فاطمہ کا باپ ہے۔ کون ہے؟ آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، فاطمہ کا باپ، حسنین کے نانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یاد رکھو،
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی تم اپنا نمونہ، تم اپنا آئیڈیل، تم اپنا اسوہ اور نمونہ بناؤ گے تو تم دنیا میں تو اچھا سمجھو گے اور اچھا ہی سمجھ کر کرتے رہو گے، لیکن میرے نبی کا اسٹامپ نہیں لگا ہوگا تو تیرے منہ پہ دے ماروں گا۔ تمہاری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تم نہیں ادا کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کا موقع آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا خذوا عنی مناسککم، لوگو حج کرنے کے لیے آئے ہو، منمانی حج نہیں کرنا، حج کے طریقے تم مجھ سے سیکھو، اس کے بعد حج کے ارکان کو ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مجھے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکنا تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ زندگی کا کون ایسا شعبہ ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے نشانی، تمہارے لیے طریقہ، تمہارے لیے اسوہ اور تمہارے لیے سنت نہیں چھوڑی ہے؟ بتاؤ زندگی کا کون سا ایسا مرحلہ؟ پوری زندگی، بچہ پیدا ہوا اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کس نے بتایا؟ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وفات ہوئی، وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ بولو، سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے بہتر کہتے ہیں کہ تمام کے طریقوں کو دیکھا، تمام کے اسلوب کو پرکھا، لیکن جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھا تمام کے طریقوں کو بھول گیا، تمام کے طریقوں کو بھول گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے دشمنی رکھتا تھا، جب دیکھتا آپ کے اسلوب کو دیکھتا، آپ کے طریقے کو دیکھتا، اس کا دل بھی پسیج جایا کرتا تھا، اس کا دل بھی پسیج جایا کرتا تھا۔ ثمامہ بن نوسال کا نام سنا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ یہ اریسٹ ہو کر کے آیا، گرفتار ہو کر کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قیدی تھا۔ کون تھا؟ قیدی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفتار کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار کو دیکھا، اور دل ایسا پسیجا، ایسا پسیجا، ایسا بنا اس کا دل کہ کہا کہ اب اسی غلامی میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے پہلے دشمن اور نفرت کرنے والا شخص تھا، آج وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنا ہوا ہے۔ کہا کہ اب تو میں کھل جاؤں گا، تب اپنے من سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کروں گا۔ پہلے آیا تھا قیدی بن کر، اور اب دل کا اسیر بن کر آؤں گا۔ کیا بن کر؟
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اللہ رب العالمین نے کس کے بارے میں فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول آپ بالکل صراط مستقیم پر گامزن ہیں، آپ صراط مستقیم پر فائز ہیں۔ اور آئیے جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، جس میں ہماری کوتاہی ہے، آپ کی کوتاہی ہے، جس میں نرمی برتتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ خیر ہے نا؟ میں نے کیا بتایا کہ خیر اور شر دونوں کا مسابقہ اور مقابلہ ہوتا رہتا ہے زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین کلام کس کا قرار دیا؟ اللہ کا کلام۔ سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب باقی کیا ہے؟ اب خیر کے مقابلے میں کیا ہے؟ شر۔ نیکی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدی۔ اچھائی کے مقابلے میں کیا ہے؟ برائی۔ اب برائی کا تذکرہ سن لیجیے، اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ وہ اس برائی میں کس قدر ملوث ہے اور کس قدر اس سے دوری وہ رکھتا ہے۔ دونوں کا فیصلہ آپ کا ضمیر، آپ کا نفس کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اور ہمیشہ بیان کیا کرتے، یہ ایک دو دفعہ کی بات نہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صحیح مسلم کے الفاظ کے مطابق، اذا خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے، جب بھی آپ لوگوں کو خطاب فرماتے، جب بھی آپ لوگوں کو درس دیا کرتے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینی احکام کو بیان فرماتے، تو پہلے ان الفاظ کو ادا کیا کرتے تھے اور فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ سب سے بدترین شر کس کو بولتے ہیں؟ شر کے معنی کیا ہے؟ برائی۔ یہ شر نہیں، سب سے بدترین برائی۔ ایک تو ہے برائی نا، یہ شر کیا ہے؟ سب سے بدترین برائی۔ برائی میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے نا، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، لیکن تمام برائیوں کی جو جڑ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بدترین، گھٹیا ترین، بہت ہی زیادہ برائی، شر۔ الامور، دنیا کے جتنے معاملات ہیں، اخلاقی معاملات ہوں یا اعمال سے اس کا تعلق ہو، تمام کو امر کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کو، کسی بھی فعل کو، کسی بھی کام کو امر کس کو بولتے ہیں؟ ایک چیز کو امر المسجد، مسجد کا معاملہ، امر البیت، گھر کا معاملہ۔ امر کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ۔ امر العمال، عمال کا معاملہ، یہ ایک لفظ امر ہوتا ہے۔ اب جب اس کی جمع عربی میں آتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امور۔ امور یعنی آپ کے گھر کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، نماز کے معاملات ہوں، زکوٰۃ کے معاملات ہوں، حج کے معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، تمام معاملات میں سب سے بدترین معاملہ کون سا ہے؟ یہ کس نے بیان فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کتنے بار بیان فرمایا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو یہ بیان فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ سب سے بدترین، سب سے گھٹیا ترین چیز کیا ہے؟ نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرنا ہے۔ کون سی چیز؟ نئی چیز دین کے اندر۔ اللہ اکبر، نئی چیز دین کے اندر۔ آپ سمجھتے ہوں گے یا غور کرتے ہوں گے، آپ اپنے ذہن پر ذرا زور دیجئے،
سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو کیوں کہا کرتے تھے؟ اصل سبب کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے سورۃ المائدہ کی اس آیت پر. اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی ہے. کب آیت نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہاں کوئی بھائی آخر سے جواب دے. حجۃ الوداع، ہاں الوداع تو کہتے ہیں نا آپ؟ الوداع کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ الوداع آپ کب کہتے ہیں؟ رخصت کے موقع پر. یعنی حجۃ الوداع گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کا موقع ہے اور آخری مرحلہ ہے. یہ کون سا مرحلہ؟ آخری مرحلہ ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے. کس نے مکمل کیا؟ اللہ نے مکمل کیا. کس چیز کو مکمل کیا؟ دین کو مکمل کر دیا. دین جب مکمل ہو گیا تو رسول اللہ کو بلا لیا. کیا کیا؟ دین مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کے آخر میں کس کو بھیجا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، کامل شریعت ہے، مکمل شریعت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. اب جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمپلیٹ اور مکمل کر دے، اگر اس میں کوئی آدمی ایڈ کرنا چاہے، اس مکمل دین میں کوئی اور چیز ملانا چاہے، تو یہ کیسی چیز ہوگی؟ کیسی چیز ہوگی؟ آپ کسی بلڈنگ کو بنا دے، دوسرا آدمی آئے کہ بھائی یہ غلط ہے، آپ کے اوپر کیا گزرے گا؟ کیا گزرے گا میرے بھائیو؟ ایک فنکار آدمی اپنے فن کی تکمیل کر لیتا ہے، اس کے بعد کوئی آدمی اگر اس میں ذرہ برابر نقص نکالتا ہے تو اس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے. وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، خالق ارض و سما، مالک کائنات ہے. اس کا دین مکمل کس نے کیا ہے؟ اسی نے مکمل کیا ہے. اگر اس میں کوئی نئی چیز داخل کرے گا تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ کیسا ہوگا؟ بولا وہ کیسا ہوگا؟ سب سے بدترین انسان وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین کے مکمل دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، کسی چیز کو مکس کرنے کی ناکام اور عاجز کوشش کرتا ہے. سب سے بدترین. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کو یاد دلایا کرتے تھے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم بھول گئے، آج ہم بھول گئے ہیں. اسی لیے ہمارے دل کے اندر ایسے لوگوں کے تئیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں نرم رویہ ہے جو لوگ دین میں نئی نئی چیز کو داخل کرتے ہیں یا داخل کرنے کی ناجائز کوشش کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جانے دو. ہم کہتے ہیں کیا؟ جانے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ بدترین انسان ہے جو دین کے اندر، میرے شریعت کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے. کیا میں نے اللہ رب العالمین کے دین کو مکمل پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اگر میرے رسالت پر یقین ہے، میرے پیغام پر یقین ہے، تو میری امانت پر تم کو یقین کیوں نہیں ہے؟ میری امانت پر تم کو یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نے اللہ رب العالمین کی امانت کو ویسے ہی پہنچایا ہے جیسے عرش والے نے مجھے حکم دیا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے مجھے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تیرے پروردگار نے تیرے اوپر نازل کیا ہے اسی طرح سے تم لوگوں تک پہنچا دو. میں نے اس ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ لوگو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے بیک آواز کہا تھا کہ انک بلغت رسالہ وادیت الامانہ، کہ اللہ کے حبیب آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کی امانت ادا کر دی ہے. جو آدمی بدعت کرتا ہے، اللہ کے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے، بولو اللہ کے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں اضافہ کرتا ہے، وہ کیسا آدمی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین انسان ہوگا. وہ کون انسان؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. سب سے بدترین آج کا موضوع ہو سکتا ہے جس کی 50 سال عمر ہو کبھی نہیں سنا، جس کی 60 سال عمر ہو کبھی نہیں سنا. آج کا موضوع ہی ہے بدترین چیز. کائنات کی سب سے بدترین چیز کون سی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں بول کر جا رہا ہوں، اس کو جتنا دل چاہے اپلائی کر لینا. یہ میں فارمولہ دے کر کے جا رہا ہوں، فارمولہ ہے یہ. کبھی یہ نہیں کہنا کہ اس میں اچھی چیز بھی ہے. وہ چیز کبھی نہیں اچھی ہو سکتی ہے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر داغ لگائے. داغ لگانا ہے یا نہیں ہے؟ بولو. نئی چیز ایجاد کر کے دین کی طرف نسبت کرنا، یہ داغ لگانا ہے یا نہیں؟ کلنک کا ٹیکا ہے یا نہیں؟ بولو. کلنک کا یہ ٹیکا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اپنے اوپر اگر کوئی ٹیکا لگائے لگاتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آئے، واللہ یہ زندگی بیکار ہے. ہم زندہ رہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ آئے ہم برداشت کرتے رہیں، یہ کسی ایمان والے سے ممکن کبھی نہیں ممکن ہو سکتا ہے. افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ اس سلسلے میں ہماری کوتاہی ہے. اگر ہم کوتاہی نہیں کرتے تو ہمارے یہاں دین کے نام پر طرح طرح کی چیزیں ایجاد نہیں کی جاتی. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. کیا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل محدثۃ بدعہ. دین میں کہاں دین میں نئی چیز بدعت ہے. دین میں نئی چیز، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا کھوٹی ہو. چھوٹی ہو، چھوٹی کی مثال دیتا ہوں. ابھی عشاء کی نماز ادا کی ہے ہم لوگوں نے یا نہیں؟ ادا کیا ہے نا. کتنی رکعت فرض ادا کیے؟ 4 رکعت نا. 5 رکعت ادا کر سکتے ہیں آپ؟ بھائی ایک ہی رکعت تو ہے. ایک رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ فاتحہ تو پڑھنی نا، دعا ہی تو کرنی ہے نا. کیوں نہیں ایڈ کر لیتے؟ کیوں نہیں اضافہ کر لیتے؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی دی ہے؟ 4 رکعت میں دی ہیں. اس لیے ہم اس میں اپنی طرف سے ایڈ اور اضافہ. اچھا ایک آدمی کہتا کوئی بات نہیں، ہم 4 رکعت میں 8 سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ کا اضافہ کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ ایک سجدے میں کیا پڑھیں گے؟ دعائیں تو پڑھیں گے نا. سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ بولو کر سکتے ہو؟ برائی اس میں کون سی ہے بھائی؟ آج ہر بات میں کہتے ہیں اس میں برائی کون سی ہے. میں کہتا ہوں ایک سجدہ 8 سجدے کیے نا عشاء کی نماز میں. فرض نماز میں کتنے سجدے کیے؟ 8 سجدے کیے. میں کہتا ہوں ایک کر لیتے، اس میں کون سی برائی ہے؟ بولو. ہاں بھائی اس میں کون سی برائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو ایمان بچانا ہے، ایمان کی خیر رکھنی ہے، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. ایک سجدہ ہم کریں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے. کیسا یہ؟ اور جو قدم رسول سے آگے بڑھ جائے گا وہ
جنت کے لائق کبھی بھی بولو رسول سے آگے بڑھنا پسند کرو گے؟ تو بدعت کو کیوں پسند کرتے ہو بتاؤ؟ جب رسول سے آگے بڑھنا پسند نہیں کرتے ہو تو بدعت کو کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ جواب ملا، بولو مومنوں، جواب ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت، بدعت حسنہ کا نام لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رسول کے بڑے عاشق بنتے ہو لیکن رسول کی بات پر چلنے کے لیے تیار؟ اندازہ کرو، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں بعض بدعت حسنہ ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مکمل کرنے کی ناجائز کوشش کرتا ہے۔ کیسی کوشش ہے یہ؟ سپوز 1 منٹ کے لیے فرض کر لیجئے، پتہ نہیں ٹائم ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، میں نہیں بتا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ان کے عقیدے کے مطابق، بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حاضر ہوا کرتے ہیں۔ عقیدہ رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ایسا مان لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اسی مجلس میں کل بدعت ضلالہ، دوسرا امتی کھڑا ہو جائے کہ بعض بدعت حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا کیا حال کرتے؟ بولو اس کا کیا حال کرتے بتائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی آدمی اگر کاٹتا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے تو صرف ایک کلمہ کہتے، وہ کون سا کلمہ تھا یاد ہے؟ دعنی یا رسول اللہ اقتل هذا المنافق۔ کیا فرماتے؟ دعنی یا رسول اللہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اتار دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر نقص نکالتا ہے۔ اتنی تیری جرأت ہو گئی، اتنی نفاق میں تم آگے بڑھ گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، تم بولتے ہو بعض بدعت حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدعت کو، چاہے وہ چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا؟ گمراہی، گمراہی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سعید بن المسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی جلیل ہیں، تابعی جلیل ہیں، بہت بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ سنن دارمی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سنن دارمی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کو عصر کی نماز کے بعد، ایک آدمی کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کیا پڑھتے ہوئے دیکھا؟ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید بن مسیب ہم نماز ہی تو ادا کر رہے ہیں۔ هل يعذبني الله على الصلاة، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم کو عذاب دے گا؟ دیکھو ایک آدمی جب جاہل ہوتا ہے، نہیں جانتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور جو آدمی جان بوجھ کر جاہل بنتا ہے اس کا طریقہ دیکھو۔ سعید بن المسیب سے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی مجھ کو نماز کی وجہ سے عذاب دے گا؟ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کہا تم کو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کی وجہ سے سزا نہیں دے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے تم کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دے گا۔ نماز ہے، لیکن عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ دیکھا آپ نے
آنکھیں کھولنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. بہت سے لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تو رسول سے آگے بڑھتا ہے. کس سے آگے بڑھتا ہے؟ اور جو رسول سے آگے بڑھے گا اس کے ایمان کی خیر نہیں، اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کہ رسول کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں مانتا ہے. اگر رسول کو نمونہ، اسوہ اور آئیڈیل مانتا تو اتنے ہی پر اکتفا کرتا. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے کوئی آدمی سانچا دیتا ہے. سانچا سمجھتے ہیں نا؟ سانچا جس میں کوئی مال تیار ہوتا ہے، چاہے یہ بوٹل ہی لے لیجیے مثال کے طور پر. یہ ہے نا، کمپنی والا آپ کو دیتا ہے بنانے کے لیے کہ اس کی سائز اتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے. آپ اس میں اگر اپنے دل سے کہیں کہ بھائی تھوڑا سا 1 انچ کا اضافہ کر دیتے ہیں، آپ کا مال زیادہ اچھا رہے گا. آپ کا مال، یعنی نیت اچھی ہے. نیت کیسی ہے؟ اچھی ہے. لیکن کمپنی نے جو آرڈر دیا ہے آپ کے اس کام سے راضی ہوگی وہ کمپنی؟ ہوگی. معمولی دنیا کی کمپنی ہے، اس سے کسی کا بنتا کسی کا بگڑتا نہیں ہے. لیکن جس پر آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ اعمال کر کے تم آئے ہو، کس کے کہنے کے مطابق یہ کام کیے ہو، کس کے کرنے کے مطابق تم یہ کام کیے ہو، جواب کیا ہوگا آپ کا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہم کیا بولیں گے کہ ہم نے اچھی نیت سے ایک سجدے کا اضافہ کر دیا. ایک سجدے کا اللہ قبول کرے گا. بولو وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جب ہم ان کے عمل کو دیکھیں گے اور سنت مصطفیٰ کے مطابق عمل نہیں ہوگا، ان کے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کے مانند کر دیں گے. کیسے؟ نیکیاں بہت سے لے کر کے آئے اپنے گمان کے مطابق، لیکن اللہ رب العالمین کو اتنا ہی پسند ہے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں ذرہ برابر اضافہ پسند ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جتنا کرتا ہوں اس میں جتنی استطاعت ہے اسی کے اندر کرو، اس کے آگے فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ گاڑی چلا رہے ہیں مثال کے طور پر، اسپیڈ کتنی ہے پتا ہے؟ 100 کی اسپیڈ سے چلنا ہے. اگر آپ، ابھی ساحل کا زمانہ ہے نا، بات سمجھنے کے لیے بہت سے لوگ مثالوں سے بات سمجھتے ہیں. اسپیڈ کتنی ہے؟ 100 کی اسپیڈ ہے، 60 کی اسپیڈ ہے. 60 کی اسپیڈ روڈ پر لکھی ہوئی ہے. اتنی اسپیڈ سے چلنا آپ کے لیے کوئی یعنی غرامے کا سبب نہیں بنے گا. ساحل آپ کو کیچ نہیں کرے گا. آپ 50 کی اسپیڈ سے چل رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی آبجیکشن آئے گا؟ لیکن 60 کے اوپر چلے جائیں گے تو کیچ کرے گا یا نہیں کیچ کرے گا؟ مخالفہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتا دیا اس میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. لیکن رسول سے آگے بڑھ گئے تو کیا کر دے گا اللہ رب العالمین؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اڑتے ہوئے ذرات کے مانند اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا، اڑتے ہوئے ذرات کے مانند. اور یہ یاد رکھے گا اس سے بدترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائے. سب سے بڑا توہین کا اور سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتہام کا سبب یہی آگے بڑھنا ہے. کیا ہے بولو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا. یہ کہتے ہیں الجبرا کا، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے الجبرا کا جب فارمولا معلوم ہو جاتا ہے تو پورا حساب آسان ہو جاتا ہے. فارمولا مثال کے طور پر آپ کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. اب جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو گیا تو لاکھ آئے یا کروڑ آئے جوڑ سکتے ہیں یا نہیں جوڑ سکتے ہیں؟ آپ کو میں فارمولا دے کر کے جا رہا ہوں، سنت اور بدعت کا فارمولا. کس کا؟ سنت اور بدعت کا فارمولا. عزم ہے سنت پر عمل کرنے کا،
شوق ہے سنت پر عمل کرنے کا؟ یا شیطان کہے گا کہ اس سے آگے بڑھ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بڑھ جائیں گے آگے، رسول سے آگے بڑھیں گے؟ بلند آواز سے بولیں نا میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں گویا ہم اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتابی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سجدہ کیا پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ ایک آدمی پریکٹیکل بتا دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے بتا دیا، صحابہ کرام نے اس کو نوٹ کر لیا۔ آج ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے کوئی آدمی کر کے دکھا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں تو ایسے لاکھوں پیغمبر اور رسول آئے، لاکھوں پیغمبر اور رسول آئے، مگر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے عمل کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا ہے۔ کائنات کی کسی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے غیب سے سامان فراہم کیا اور محفوظ کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام محفوظ رہے گا۔ کسی رسول، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، یوں تو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تمام کے تمام گزر گئے، لیکن کسی کا پیغام محفوظ نہیں رہا۔ محفوظ رہا تو کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محفوظ رہا۔ وہ لوگ بھٹک گئے، ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، جو جیسا چاہا بنا کر کے رکھ دیا، لیکن ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے۔ ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل آ گیا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھیں گے تو یہ کدھر جائے گا؟ آگے کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، آگے کے الفاظ ہیں وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ نبی سے آگے بڑھو گے کہاں جاؤ گے؟ بولو، 8 سجدے کیے ہو، 9واں سجدہ کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ بولو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے کیا، اگر تم رکوع اضافہ کر دیے کہاں جاؤ گے؟ بولو، کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں سجدہ نہیں کیا، تم سجدہ کرو گے؟ کہنے والے کہتے ہیں اس کا جواب تیار کر کے رکھو، کون سی برائی ہے؟ کون سی برائی؟ دیکھ لو کون سی برائی ہے۔ جہنم میں جاؤ گے، سب سے بڑی برائی ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ بولو، کون بولتا ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں، حوالہ جو دیا ہوں اس کو نوٹ کر لینا، کسی کو بھی بتا دو، اور یہی بات، یہی مثالیں اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر بیٹھا لو اور عملی طور پر اس کو ثابت کر کے دکھاؤ۔ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے اس میں برائی کون سی ہے، کہا کہ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ نبی کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تم آگے نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔